گھر ٹوٹے یا خاندان ٹوٹے، بھائی بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہو یا بہن بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہو، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، جہاں بھی نفرتوں کے کانٹے ہیں تو پیچھے اس کے پیچھے یہ دنیا کی مصیبت نظر آئے، یہ دنیا کی مصیبت نظر آئے گی۔ غم دیکھیں تو دکھ دیکھیں، غم دیکھیں دکھ دیکھیں، ڈپریشن دیکھیں تو پریشانیاں دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے تھوڑی سی دنیا چلی جائے، اس سے ساری دنیا ہی چلی گئی۔ ہر شخص اس دنیا کے ارد گرد زندگی گزار رہا ہے، چلے جانے پر بہت مطمئن ہے، ذرا سی کمی آ جائے تو بس زندگی ختم ہو گئی۔ مقصود اور مطلوب زندگی کے جینے کا یہ دنیا بن چکی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر خطا اور برائی کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے۔ کوئی اس لیے نہیں رہتا کہ میرے بچوں کا دین، میری دینی زندگی، میری آخرت، میری کل کی زندگی، اس پہ کوئی نہیں دکھی، اس پر دکھی کوئی نہیں۔ اگر دکھ ہے تو کسی دنیا کی وجہ سے، یہ نہیں ہے وہ ہو گیا ایسا ہو گیا، یہی دنیا کے دکھوں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ اور خود اللہ کا نبی امام الانبیاء ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، اس کائنات میں اللہ کے پیارے اس سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں۔ جو وجہ کائنات بنے ہیں اللہ کا نبی، اللہ کے اس نبی کے گھر کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ کے نبی نے اس سے اچھی زندگی منع نہیں فرمائی، اس سے اچھی زندگی منع نہیں فرمائی، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا ریش منع نہیں فرمایا، لیکن اپنی زندگی سے دکھایا کہ اگر کسی کے پاس یہ نہیں بھی ہے تو گھاٹا کون سا ہے؟ اگر اس میں سے کچھ چلا بھی ہے تو کون سا نقصان ہوا؟ اگر اس میں کچھ کمی پیشی ہو بھی گئی تو کیا ہوا؟ اس سے اچھی زندگی، اچھا کھانا پینا پہننا منع نہیں فرمایا، لیکن اپنی زندگی سے سبق دیا کہ دنیا کا گھاٹا گھاٹا نہیں ہے، دنیا کا نہ ملنا کوئی غم کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی دکھ اور پریشانی کی چیز نہیں کہ یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا۔ اگر یہی چیز اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، محمد رسول اللہ، بہت کچھ ہو۔